نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم سامعین مکرم عزیزان احباب، آپ کا اپنا میزبان حافظ محمد عمر آپ کے اپنے چینل نماز اور قرآن ذریعہ نجات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ انشاءاللہ العزیز آج ہم حدیث نمبر 5 صحیح البخاری جلد نمبر 1 کا اردو ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ حدیث ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمانے الہی، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزول وحی کے وقت بہت مشقت برداشت کیا کرتے تھے اور اکثر آپ اپنے لب مبارک کو حرکت دیا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، میں آپ کے سامنے اپنے ہونٹ ہلاتا ہوں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلاتے تھے۔ آپ کے شاگرد حضرت سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ میں اپنے ہونٹ ہلاتا ہوں جس طرح میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو ہلاتے ہوئے دیکھا۔ پھر انہوں نے اپنے ہونٹ ہلائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل کی، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ۔ اے نبی، اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دو، اسے جمع کرنا اور پڑھا دینا ہماری ذمہ داری ہے، یعنی آپ کے سینے میں محفوظ کر دینا اور پڑھانا ہمارا کام ہے۔ پھر ارشاد الہی، چنانچہ جب ہم پڑھ چکیں تو ہمارے پڑھنے کی پیروی کرو کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا، خاموشی سے کان لگا کر سنتے رہو۔ پھر فرمانے الہی، اس کا بیان کرنا بھی ہمارا کام ہے کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا، پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ان آیات کے نزول کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آ کر قرآن سناتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کان لگا کر سنتے رہتے۔ جب وہ چلے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ الہی کے مطابق اس طرح پڑھتے جس طرح حضرت جبریل علیہ السلام نے پڑھا ہوتا۔ فائدے میں لکھتے ہیں، نزول وحی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 طرح کی مشقتیں برداشت کرتے تھے۔ ایک یہ کہ آپ قول ثقیل سن رہے ہوتے، دوسرے زبان مبارک کو جلدی جلدی حرکت دیتے، تیسرے اس کے مطالب و معانی بھی محفوظ فرما رہے ہوتے تھے۔ پھر محبوب اپنے محب کو اپنی صفت کلام عطا فرما رہا ہے، گویا آپ فرط اشتیاق اور حفاظت کلام کے باعث یہ مشقیں برداشت کرتے تھے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان تمام باتوں کی ذمہ داری قبول فرما لی تو آپ کا حافظہ اتنا قوی ہو گیا کہ حضرت جبریل علیہ السلام لمبی لمبی صورتیں پڑھتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اطمینان اور سکون سے سماعت فرماتے، اور حضرت جبریل علیہ السلام کے رخصت ہونے کے بعد آپ انہیں اس طرح پڑھ لیتے جس طرح حضرت جبریل علیہ السلام نے پڑھی ہوتی۔ صدق اللہ العظیم وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔